سوسے اہل حرام کھتے مدینہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ تک فن پھیٹتے تھی، نوبت کو جام بیٹھتے تھی پا، اور حسین مظلوم کربلا درس کچھ پا دری یعنی کردار و بار اندازی مداسی حضرت امام حسین علیہ السلام رسے ینواسی 2000 نوائی بیان کرنے کی کوشش بلی مختصر انداز میں بیان کے سلوہ وہاں سے اختصار پہنچ چکا ہے۔ وَنَا خالق کائنات اسی بنی نوع انسانی ہدایت خلافات سے تاہم کے کلام مبین کو بنو کل بنی نوع انسان مخاطب سنسن تصدمہ بلا تخصیص و تعین یا ایوہ الانسان لے بنی نوع انسان کن انکا حرف مشبہ بالفعل کن سنہ تصدمہ چھتکی کا ختم قادحن ختم کوشش بیخانیم ختم کوشش بیلا پیدا دست پیدا ختم مقصد کو حصول الاللہ گاہ ترقی کا گزر بیتو کو دو حاصل بیتو کو ختم مشن ہے خدا تک گاہ ترقی کا رسائی گوانزر بیتو خدا سی دو رجستجو بے الہ ربی کا قدحن کھتے رب کوئی طرح کا خدا سی کوشش بیوس کوشش بیارے ویسی خدا کوشش بیوس جس طرح کتان سے دوسرے مطان سو کوئی انسان کو نرسے مخاطب ہے کہتے دنیای جاہ و جلال اور نصب کی کتان سے گاہ کرنے کا کوشش بیت نہ رہے حاصل کرا یون و کو خدا مند عالم احد اللہ شریف واسے ذات کوئی رضامندی حاصل بیت سے کتان اس سے بڑھ کے کوشش کرو ان لقادحن الى ربک قدحن فملاقیہ تب جا کے تم اللہ بارگاہ خدا مندی سے اس کے رضامندی حاصل کر پاؤ گے یعنی کہ مطالعہ خدا اندالہ محضر اللہ شریف بادشاہ سی یہ آیت مبارک کو بھی لیانا والا یودہ رسمینس کی بنی نوع انسان میں بھی دنیای حصول بھری پیدا مغز کرتی ہوں اگر دنیای جال و جلال و جمال نصب و حسب اور دنیای دی عزت حصول بھری میں دنیای بنی نوع انسان پیدا مغز کرتی ہوں اگر پیدا وسن نہ قدحن الہ ربک فملاقیہ دل میرا دوست بیٹھتے تم بھان بھری زنداری تو بھان احساس بھی آپ دوست کہ بھان کی دنیا چاہتا بھٹتے تم تاں بھٹتے مقصد تو چیمہ دے بھات کنون خدا اندالہ محضر اللہ شریف بادشاہ سے تصدمت چھ تصدمت انکا قادحن کیا کوشش بیخنین کوشش بیوس الہ ربکا خریدے برگزیدہ ذات کوئی طرف نہ کوئی خوشنودی حصول بھی کری فملاقیہ پس جا کے تم اس کو پا سکو یعنی خطان سے اگر کھتے دنیاوی زندگی اور بات حد اندارے بہتر اندازنوں دے حقنوں خلان نعلم محضر اللہ شریف بادشاہ سی خطان متعین بس پہتے تھے قوائد اور ضوابط کوئی زمرین و خطان سی کھتے زندگیوں کو خلان نعلم محضر اللہ شریف بادشاہ سی کھتے بھری رہنمائی لا نازل بیاسوں پہتے تھے کلام منزہ کوئی خطان سی تعمیل بیس دے کلام بابا کلام کوئی زر بچی یانا والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چکا سکنا خدا اندارہ محضر اللہ شریف بادشاہی زیادہ طرف ناصر سو بھج کرتی در کلام کو جبریل امین ذریع کا محمد مصطفیٰ تک من بچک کا سکنا کہ الف لام من ذالک الکتاب لا ریب فیہ خدا للمتقین قرآن مجید فرقان حمید بارینو قصب یوز کہ دیو خطر عقیت تو یا کلام کو ذالک الکتاب دیو یا شوقین لا ریب فیہ دیو چاہ شک نہ کرتے کسی قسم کے شک کے گنجائش اس میں نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ منظم من اللہ ہے یہ منظم من الناس نہیں ہے یہ بندوں کے ہاتھوں سے گڑی ہوئی کتاب نہیں ہے لہذا تم اس کتاب کے اوپر حقیقی معنوں میں عمل درآمد کرو تب جا کے تمہاری کامیابی ممکن ہے ورنہ تم لاکھ کتابیں دنیا کے ٹکرو تمہاری کامیابی کسی رسالے کے اندر نہیں چاہے آپ بایو پڑھو کیمسٹری پڑھو فزکس پڑھو میتھمیٹکس پڑھو یا آپ انگلش کے اندر ماسٹر کرو پی ایچ ڈی کرو لیکن دنیا کے اندر آپ اپنا نام چمکا سکو گے دنیا کے اندر آپ اپنے نام کو دنیا کے حد تک آپ روشن کر سکو گے
وہ بھی کچھ لمحات کے لیے، پھر اس کے بعد آپ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کتاب کے پڑھنے والا، اس کتاب کا درس دینے والا جو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی، اس کتاب کا عمل پیرا، اس تعلیم کے حاصل کرنے والا، وہ کبھی بھی دنیا سے ناپید نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ محمد مصطفیٰ کا وعدہ ہے، کس انداز میں؟ اس انداز میں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم تم میں سے بہترین ہے وہ شخص من تعلم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم کو حاصل کی، جس نے قرآن پڑھا، قرآن سے اس کے رموز حکمت سے اس نے استفادہ حاصل کی، وہ شخص کیا ہے؟ بہترین انسان ہے تم میں۔ وہ دنیا سے مٹنے والا نہیں ہے۔ اور من تعلم القرآن وعلمہ، اس کے بعد اس کا تعلیم آگے بھی پہنچایا، آگے درس دی، اس نظام کو تسلسل کے ساتھ برقرار رکھا تھا قیامت تک۔ آپ اس کتاب کے پڑھنے والے کا جو شرف مقام ہے، وہ آپ بعض لوگوں کو صدقات کے اندر شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ اللہ مقام آنے جو حدیث مبارکہ کوٹ کی ہے، اس سے آپ حاصل کر سکتے ہو۔ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ جب بنی نوع انسان دنیا سے کوچ کر جاتا ہے تو تین چیزیں اس کا پیچھا کرتی ہے، تین چیزیں، وہ کون کون سی ہے؟ سب سے پہلے اس کا مال ہے، مال، اس کے اہل و عیال، اس کے بعد اس نے کوئی تعلیمی ادارہ قائم کیا ہو۔ یہ تعلیمی ادارہ سے مراد جس کے بارے میں محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کے مصداق ہو وہ ادارہ، یا اس نے کوئی نہر بنائی ہو جس نہر سے عوام الناس استفادہ کرتا ہے۔ یہ تین چیزیں اس کے کام آئیں گے۔ اس کے علاوہ ان تین چیزوں میں سے بھی دو چیزیں واپس آ جائیں گے۔ کون کون سے؟ سب سے پہلے اس کا اہل و عیال واپس آئے گا، اس کے قبر کے دانے تک جائیں گے، اس کے اوپر 2 یا 3 فٹ مٹی ڈالنے کے بعد اس کے اہل و عیال واپس آئیں گے، 3 دن سوگ منائے گا، ختم ہو جائے گی کہانی۔ اس کے جو مال و جائیداد چھوڑے تھے اس کے اوپر قابض ہو جائیں گے۔ اور دوسرا اس کا مال جو کہ اس کے سانس تک اس کے ساتھ معلق تھا، سانس نکلتے ہی اس کے ساتھ اس کا تعلق منقطع ہو گیا، اب اس مال سے وہ استفادہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ مال اس کی جسم کے اندر جب تک روح تھی تب تک اس کے ساتھ تھا، روح اس کے جسم سے نکلی تب جا کے اس مال کے ساتھ فائدہ حاصل کرنا اس انسان کے بس میں نہیں۔ پہلے نمبر پہ مال، دوسرے نمبر پہ اولاد، اولاد قبر کے دانے سے واپس آیا، اور تیسرے نمبر پر وہ علم جس نے خود حاصل کر کے آگے پہنچایا ہو، یا اس نے کسی طالب علم کو، دینی طالب علم کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے امداد کی ہو، اللہ کے نبی کی شریعت حاصل کرنے کے لیے کسی اہل ثروت نے کسی بندے کے ساتھ مالی معاونت کر کے کسی بندے کو تعلیم کے لیے بھیجا ہو، تو اس تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو اس نے مال اس طالب علم کے ساتھ امدادی کے طور پر دی تھی، وہ مال جب تک اس علم سے یا کے بعد دیگر لوگ مستفید ہوتے رہیں گے تب تک کے لیے وہ مال اس کے لیے کیا ہوگا؟ فائدہ مند ہوگا، وہ اس کے لیے باعث ثواب بنے گا، اور باقی ساری چیزیں یہاں سے ختم ہو جائے گی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ وہ جس علم کا محمد مصطفیٰ نے فضیلت بیان کی تھی وہ کون سا علم تھا؟ یہ قرآن کا علم۔ تو لہٰذا اس قرآن کے علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر ایک بے چینی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم حاصل کروانے کے لیے مدارس کے اندر داخل کروانے سے ہم کتراتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر حسین ابن علی کی روح باقی نہیں ہے، نام باقی ہے ہماری زبانوں پر، حسین ابن علی کا وہ روح باقی نہیں ہے جس کے لیے حسین ابن علی نے کربلا کی تبکی ہوئی اس میدان تک قربانی دی تھی اپنے اہل و عیال کی۔ ہم زمانے حد تک اس کا نام
ہم نہیں بن رہے ہیں۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، قرآن کی تعلیم کی طرف تم دوڑو، قرآن حاصل کرو گے، تب جا کے محمد مصطفیٰ کی شریعت کے اوپر تم عمل پیرا ہوگا، تب جا کے تم کو حسین ابن علی کی شہادت کا جو فلسفہ تھا وہ تمہاری سمجھ میں آئے گی۔ آج ہم نے رسمی طور پر حسین ابن علی کی شہادت کو ہم منا رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ بالفرض والمحال اگر ہمارے اس دور میں ایک تو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ سویڈن کے اندر یا ڈنمارک کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کی گئی، کسی مسلمان کو ٹس سے مس نہیں ہوا۔ کیوں؟ یہی ہے حسینیت تلاوت کرنا ہمارا۔ حسین اس لیے کربلا گئے تھے، صرف نام حسین باقی رہے، حسین تو مشن مصطفیٰ کو قائم کرنے کے لیے کربلا گئے تھے۔ آج قرآن کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، پاؤں کے نیچے روندی جا رہی ہے، مسلمانوں کو ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے، پھر کہتے ہیں بھائی ہم حسینی ہیں، یزید کے اوپر لعنت، یزید کے اوپر تو لعنت اللہ بھیجے گا، سب سے پہلے وہ لعنت ہمارے اوپر پڑ رہا ہے۔ جس قرآن کو بچانے کے لیے حسین ابن علی نکلے تھے، آج اسی قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور ہماری زبانوں پہ تالا لگا ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں بھائی ہم حسین ابن علی کے پیروکار ہیں۔ حسین ابن علی کے پیروکار اس طریقے سے نہیں بن سکتے ہیں میرے بھائی۔ اس انداز میں حسین ابن علی کے نام بروز قیامت شفاعت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے شرط ہے اس کتاب کے اوپر عمل پیرا ہونا، اس کی تعلیم کو حاصل کرنا۔ آج ہم نے اس کو ایک اپنا پیشہ بنا رکھا ہوا ہے کہ بھائی محرم الحرام کے 10 تاریخ کو حسین ابن علی نے کربلا کے اندر اپنی جانثاروں کے ساتھ جام شہادت نوش کی تھی، لہٰذا آج ہم نے اس کی یاد کو تازہ کرنا ہے۔ اس کی یاد کو زبانی تازہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ یہ تو حسین ابن علی محمد مصطفیٰ کے اس بشارت کو پانے گئے تھے وہاں پر۔ کون سی بشارت؟ وہ بشارت جو میں نے پہلے آپ لوگوں کو حدیث مبارکہ کے اندر سنائی تھی۔ حسین ابن علی کیا فرمایا؟ محمد مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان لک عند اللہ درجۃ یا حسین، اے حسین آپ کے لیے اللہ کے نزدیک ایک اونچا مقام، ایک مرتبہ آپ کے لیے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے مقام تیار کر رکھی ہے۔ لن تنالها، آپ ہرگز اس مقام کو پا نہیں سکو گے۔ آپ اس مقام کو جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کر رکھی ہے وہ ہرگز پا نہیں سکو گے۔ کیوں نہیں پا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں اس طریقے سے نہیں پا سکتے ہیں۔ آگے حرف استثناء کے ساتھ اس کی تردید کر دی سابقہ کلام کی، اور فرمایا الا بشہادت، مگر آپ اس کو شہادت کے مقام کے ساتھ پا سکو۔ تو اس بشارت کو پانے کے لیے حسین ابن علی کربلا نکلے تھے۔ اس بشارت کو پانے کے لیے حسین ابن علی کربلا کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ اور جب حسین ابن علی ایک دفعہ بچپن میں محمد مصطفیٰ جائے نماز کے اوپر سجدہ ریز تھے، اس وقت حسین ابن علی محمد مصطفیٰ کے دوش پہ سوار ہوئے۔ محمد مصطفیٰ حسین ابن علی کے لاج رکھتے ہوئے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اپنے آنکھوں کا حال آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں، میں اپنی آنکھوں کا حال آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ اس حسین کے تعظیم میں سجدے سے سر نہیں اٹھائے تھے۔ کس نے؟ محمد مصطفیٰ نے۔ کون مصطفیٰ؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے ساتھ ملقب مصطفیٰ۔ سجدے سے سر نہیں اٹھائے تھے۔ آج اس محمد مصطفیٰ کی شریعت کی تعمیل میں 5 وقت کی نماز میں ہم اپنے سجدے کو جائے نماز پہ نہیں ٹکا سکتے ہیں، کیا ہمیں حسین کی شفاعت نصیب ہوگی؟ فیصلہ آپ لوگ کریں، میں نہیں کر پا رہا، فیصلہ آپ لوگ کریں۔
میں مشن حسینی کو سنانا ہے، میں یہاں پر آپ لوگوں کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا زیادہ۔ جس حسین نے کربلا کے اندر بھی آخری لمحات میں جو واقعہ رونما وقت آپ لوگوں کو سنائیں گے، کیا کی تھی؟ حسین ابن علی دوشے مصطفیٰ کے اوپر سوار ہے، محمد مصطفیٰ سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، یہ تصویر 72 بار پڑھ رہا ہے۔ ہم تو ایک دفعہ سجدے کے اندر سجدے کو ٹکا کے 3 سیکنڈوں کے اندر سبحان ربی الاعلی پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ 1 منٹ کے اندر ہماری 4 رکعتیں نماز ختم ہو جاتی ہیں۔ 1 منٹ تو یہ بھی لمبی وقت ہے، یہ بھی لمبی وقت ہے۔ ہم 4 پر منٹ کے لیے 1 رکعت کرنا چاہیے، نہیں تو 4 منٹ کے لیے کم از کم 3 منٹ ہمارا لگنا چاہیے، 4 رکعت کے لیے 3 منٹ، تاکہ اس قرآن کو وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کے ساتھ ملاقہ قرآن کو ہم اس کے الفاظ کو صحیح انداز میں زبان کے ساتھ جاری کر سکے۔ ہم تو ایسے سناتے ہیں جیسے کہ 2 یا 4 کا پہاڑا سنا رہا، جس کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، رُبَّ قَارِئٍ لِلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو کہ اپنے انداز میں تو قرآن پڑھ رہا ہے، حقیقت میں کیا ہے، وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ، در حقیقت قرآن ان کے اوپر لعنت بیچ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کے الفاظ کو صحیح معنوں میں ادا نہیں کیا۔ ایک الفاظ کی غلطی کی وجہ سے انسان ایمان سے کفر کی طرف جا سکتا ہے، جا سکتا نہیں ہے، چلا جاتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، میں دعا پڑھتا رہا وہ دعا لکھتا رہا، ایک نقطے نے مجھے محرم سے مجرم کر دیا۔ یعنی اتنا لمبی اس کے اندر احتیاط کے ساتھ ہمیں کام لینا ہوتا ہے، لیکن ہم حروف کے ادائیگی کے اوپر بھی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ کہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے وہاں پر بھی ہماری توجہ نہیں ہے، کہاں سے ہم نے ملا کے پڑھنا ہے اس کا بھی ہمیں توجہ نہیں، بس ہم کو رٹایا گیا، ہم رٹ رٹا کر طوطا بن کے وہاں پر اپنے سر کو پیشانی کو ٹکا رہا ہے۔ آیا ہماری وہ نماز محمد مصطفیٰ کے ہاں مقبول ہے یا نہیں، اس کے بارے میں ہمیں نہ ہمارے مقررین نے ہمیں پہنچایا درس دی، اور نہ ہمارے محرم الحرام کے عشرے میں درس دینے والے ان واعظین نے ہمیں یہ درس دیا کہ محمد مصطفیٰ کے نماز پڑھنے کا طریقہ کار یہ تھا، ہم کو نہیں بتایا گیا، بلکہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ من بقا او تباکا علی الحسین وجب الجنہ، ہمیں یہ سنایا گیا، بس ختم۔ ہمیں اس چیز کی تو درس دی جاتی ہے، لیکن سیرت مصطفیٰ کا درس ہمیں نہیں دیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں سے ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور ہم کو ایمان کے پردے سے ہم کو اتارنے کے لیے پوری دنیا، کون سی دنیا؟ یورپین دنیا، پوری دنیا یہاں پر کیا ہے؟ منہمک ہے کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے ان کے دلوں سے ایمان کی حرارت ہے اس کو ہم نکال سکتے۔ لیکن محمد مصطفیٰ نے تو ایک دفعہ ایک بدو آیا تھا نماز پڑھنے کے لیے، اور اس نے وہاں پر محمد مصطفیٰ کی حضوری میں نماز پڑھی تو کیسے نماز پڑھی؟ اس نے اپنے انداز میں نماز پڑھی، 2 دفعہ نماز پڑھ، 2 دفعہ محمد مصطفیٰ نے اس کو ٹوکا، فرمایا کیا فرمایا؟ صل کما رأیتمونی ان اصلی، تم نماز پڑھو اس طریقے سے جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ 3 دفعہ جب اس نے آخری بار فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے اس سے بہتر طریقہ نہیں آتا ہے، کیونکہ میں پہلی بار آ کے خدمت اقدس میں آیا ہوں، تو آپ علیہ السلام نے جہاں نماز کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، تکبیر تحریمہ اطمینان سے تکبیر تحریمہ باندھی، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر دوسری سورت کی قرأت کی ترتیل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اور رکوع کے اندر 3 دفعہ تسبیح، سجدہ کے اندر 3 دفعہ تسبیح، ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ پڑھ کے دکھایا، پھر فرمایا ھذا صلاتی، یہ میری نماز ہے اور میرے امت کی نماز ہے، آئندہ سے اس طریقے سے نماز پڑھنی۔
لیکن ہم تو نماز میں پہنچتے ہیں تو ہماری نماز کا اللہ نگہبان، ہمارے معاشرے میں پہنچتے ہیں پردے کے اوپر، آج محرم الحرام ہے، ہم پردے کے اوپر پہنچتے ہیں تو ہمارے سوسائٹی میں پردے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، یہاں پر مسجد میں آتے ہیں تو بھی ہمیں نظروں کی حفاظت خود کو کرنی پڑتی ہے، اور باقی معاشرے میں تو اللہ کی نگہبان۔ پھر کہتے ہیں بھائی ہم کیا ہیں، ہم حسین کے دوست دار ہیں۔ میرے بھائی اس طریقے سے دوست دار نہیں بن سکتا، کیونکہ شیخ سعدی کے ایک شعر کے اوپر میں اختتام کرتا ہوں۔ شیخ سعدی ایک دفعہ فرماتے ہیں میں کسی صحرا میں تھا تو وہاں سے ایک اعرابی جا رہا، میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہا ہے، اس نے کہا میں کعبہ کی طرف جا رہا ہوں۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اعرابی تم کعبہ کی طرف کیسے جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے تو وہاں کے خانہ کعبہ کے میں نے زیارت کر رہا تھا کہ میں وہاں جا رہا ہوں۔ تو شیخ سعدی نے فرمایا کہ اے بدو، جس راہ کے اوپر تم چل کے جا رہے ہو، اس راہ کے اوپر تم چلو گے تو کبھی بھی کعبہ شریف نہیں پہنچ پاؤ گے۔ تو اس نے کہا کیوں نہیں پہنچ سکتا ہوں، میں نے گھر سے ارادہ کر کے نکلا ہوں۔ تو فرمایا یہ جس راستے کے اوپر آپ جا رہے ہو یہ ترکستان جانے والا راستہ ہے، یہ سعودی عرب جانے والا راستہ نہیں ہے۔ آپ نے راستے کو یہ غلط اپنایا ہوا ہے تو آپ کیسے پہنچے گا؟ اگر آپ نے خانہ کعبہ جانا ہے تو خانہ کعبہ کے راستے کو اپنانا ہوگا، وہاں کے آپ پہلے گائیڈ لائن لینی ہوگی، پھر جا کے آپ اس راستے پر چلیں گے تب جا کے آپ خانہ کعبہ پہنچے گا، ورنہ آپ اسی راستے سے جیسے چلو گے آپ کبھی بھی خانہ کعبہ نہیں پہنچ سکو گے۔ لہٰذا میرے بھائیو، ہمیں بھی حضرت مظلوم کربلا حامد آل اربا کی اس سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے جس سیرت کو بچانے کے لیے مظلوم کربلا نے تپتی ہوئی صحرا کے اندر 72 نفوس کی قربانی دی تھی، لیکن حضرت امام حسین نے اس لیے قربانی نہیں دی تھی کہ میرے بعد میرے آقا کی امت میرے اوپر ماتم کریں، بلکہ حضرت مظلوم کربلا حامد آل اربا سلام اللہ علیہ نے اس لیے قربانی دی تھی کہ آج یزید لعنت اللہ علیہ نے جس انداز میں میرے نانا کی دین کی پامالی کی ہے، آج میں پوری دنیا کو دکھا سکوں کہ میرے نانا کے دین کے پامالی کرنے والے کا انجام قیامت تک لعنت پڑنے والوں کے زمرے میں ہوگا۔ اگر کسی نے میرے آقا کے دین کی نگہبانی کی تو ان پر اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمتوں کا نزول فرمائے گا اور ان کے لیے اپنے غیب سے ان کے اوپر ان کی تمام مسائل حل فرمائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ حضرت امام حسین کا مشن ہم اپنے سینوں کے اندر اس کو اجاگر کریں، زندہ کریں، تب جا کے ہم کیا کر سکیں گے، ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والوں میں شامل ہو کر بروز قیامت اس کی شفاعت حاصل کرنے والوں میں شامل ہو سکیں گے۔ اسی کے اوپر انحصار کر کے بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہوں، پروردگار عالم یا اللہ